السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے چینل پر نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور نیٹ ورک انجینئرنگ کے بارے میں ہے کہ کیا نیٹ ورک انجینئر کی جابس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریپلیس کر سکتی ہے یا نہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا کو بدل رہی ہے۔ ہم چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ یہ پروگرامنگ میں کوڈ لکھ کے دے سکتی ہے، جنرل کویسچنس کے آنسر دے سکتی ہے، اور ایون اگر ہم اس کو بڑی لیول پہ امپلیمنٹ کریں تو کمپنی میں آٹومیشن کے کام کر سکتی ہے، جیسے بڑی مشینز کو چلانا وغیرہ۔ تو اگر آپ نیٹ ورک انجینئر بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ کیا اے آئی نیٹ ورک انجینئرز کو ریپلیس کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک انجینئر کا اصل جاب ہوتا کیا ہے۔ نیٹ ورک انجینئر اصل میں سیٹ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے کنیکشنز کو جو الاؤ کرتی ہے ڈیوائسز جیسے کمپیوٹرز، سرورز اور فون وغیرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کی غرض سے، چاہے وہ کسی آفس، گھر یا اسکول اور اکراس دا انٹرنیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ راؤٹر، سوئچز یا ایکسیس پوائنٹس وغیرہ ہو گئے۔ ہمارا جو ضروری سوال ہے وہ ہے کین اے آئی ریپلیس نیٹ ورک انجینئرز؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کچھ کام بہت یونیکلی کر سکتا ہے، جیسے کہ نیٹ ورک کو مانیٹر کر سکتا ہے، ایشو کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور ایون اس کو فکس کرنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے، سجیشن بھی دے سکتا ہے۔ انفیکٹ کمپنیز آلریڈی اے آئی ٹول کو امپلیمنٹ کر چکی ہے ٹائم سیونگ کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب کچھ کر سکتی ہے۔ اے آئی اب بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو ٹاسک اس کو دیا جائے، اور یہ کریٹیولی نہیں سوچ سکتی اور نہ ہی ان ایکسپیکٹڈ پرابلمس کو سالو کر سکتی ہے جس طرح کے ہیومنس کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے وائی اے آئی وونٹ فلی ریپلیس نیٹ ورک انجینئرز؟ اے آئی پوری طرح سے نیٹ ورک انجینئرز کو ریپلیس کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا بڑا ریزن ہارڈ ویئر ہے۔ اس جاب کے بہت سے حصے ریئل ورلڈ میں ہوتے ہیں، مطلب کسی فزیکل ہارڈ ویئر کو انسٹال کرنا پڑتا ہے، جیسے کیبلز وغیرہ کنیکٹ کرنا، خراب ڈیوائسز کو بدلنا، اور یہ دیکھنا کہ سب ڈیوائسز پراپرلی کام کر رہی ہے یا نہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ نہیں کر سکتی، کم از کم روبوٹ کے بغیر تو بالکل ہی نہیں کر سکتی، جو کہ ہر کمپنی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور ہر کمپنی کا نیٹ ورک مختلف ہوتا ہے، جو کہ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ کون سا ٹاسک ضروری ہے کس کمپنی میں اور کون سا ضروری نہیں ہے، مطلب کریٹیکل ٹائم پر یا ضروری ٹائم پر کون سا فیصلہ ضروری ہے، کون سا ڈیسیژن لینا چاہیے، کون سا نہیں لینا چاہیے، پہلے لینا چاہیے بعد میں لینا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہیومنس کو سچویشن کلائنٹ یا باس کو بتانی پڑتی ہے، جو کمپنی کا سینئر ہوتا ہے اس کو بتانی پڑتی ہے، ایکسپلین کرنی پڑتی ہے، جو کہ ہیومن ہی کر سکتا ہے، مطلب اے آئی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی اس طرح جس طرح ہیومن کر سکتا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈوانٹیج آف اے آئی ان نیٹ ورک انجینئرنگ، یعنی کہ نیٹ ورک انجینئرنگ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کافی ضروری بھی ہے آج کل نیٹ ورکنگ میں، جیسے کہ یہ دیکھنا کہ 24/7 اپ ہو، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آسانی سے کر سکتا ہے، یا چھوٹے پرابلمس کو سپاٹ کرنا اس سے پہلے کہ یہ سیریس بن جائے، یا سجیشن دینا، اور ایون کچھ پرابلمس کا حل بھی دینا، اور تھریٹس کے اگینسٹ ہیلپ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ انجینئر چھوٹے ایشوز کی جگہ بڑے ایشوز اور پلاننگز پر فوکس کر پائیں گے، نہ کہ چھوٹے سے پرابلمز کے لیے خود کو ڈسٹرب کرنا۔ انسٹیڈ یہ چھوٹے کام اے آئی کرے گی، اور جو بڑے لیول پہ کام ہوتی ہے جیسے سیکیورٹی پلاننگ یا امپروومنٹ نیٹ ورک میں لانا، یہ انجینئر اس پر فوکس کر پائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہاؤ اے آئی از چینجنگ دی رول ناٹ ریپلیسنگ۔ اصل میں اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس جاب کو تبدیل کر رہی ہے انسٹیڈ آف ٹیکنگ اٹ اوے۔ پہلے نیٹ ورک انجینئرز مینول کام پر بہت زیادہ ٹائم لگاتے تھے، جو کہ آج کل زیادہ آٹومیٹڈ ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ جاب اور بھی ایڈوانس اور کریٹو ہو چکی ہے۔ سو اس کے لیے اب اسٹڈی بھی ایڈوانس لیول کی ہونی چاہیے، مطلب آپ کے پاس۔ اس لیے انجینئرز کو اب آٹومیشن ٹولز، کلاؤڈ نیٹ ورک مینیج کرنا اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے بارے میں سوچنا ہوگا، یہ جانتے ہوئے کہ ریئل ہارڈ ویئر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اگر آپ نیٹ ورک انجینئر بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو فیوچر میں کون سی ایسی سکلز ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ آگے فیوچر میں نیٹ ورک انجینئرنگ بہت زیادہ چینج ہونے والی ہے، سو آپ کو تھوڑا ایڈوانس لیول پہ جانا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ کو سب سے پہلے تو نیٹ ورک بیسک
सीखना होगा। फिर उसके बाद हैंड्स ऑन हार्डवेयर स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होने चाहिए। चाहे आपके पास जितनी भी थ्योरी हो वो काम की नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऑटोमेशन टूल्स को सीखना पड़ेगा, यानी कोडिंग वगैरह को इम्प्लीमेंट करना होगा, प्रोग्रामिंग वगैरह को अपने हार्डवेयर में किस तरह आपने इम्प्लीमेंट करना है इसको भी सीखना होगा। क्लाउड सर्विसेज जैसे कि AWS वगैरह को मैनेज करने के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो कॉन्फ़िगर करने का कोई फायदा ही नहीं है। और AI टूल्स को भी सीखना पड़ेगा, मतलब उसके इस्तेमाल किस तरह करना है, जिसको आप जरा सर्च कर ले कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, कि AI टूल्स को आप किस तरह प्रॉम्प्ट देंगे किस तरह नहीं देंगे तो आपको परफेक्ट जवाब देगा। कंक्लूजन सिंपल ये है कि AI नेटवर्क इंजीनियर के जॉब को रिप्लेस नहीं कर सकता, अलबत्ता ये इसको मोर एडवांस बना सकता है और आसान भी बना सकता है, लेकिन अगर आप AI के बारे में स्टडी करेंगे तो। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर वीडियो।